دعوت دیتے ہیں اور نماز پڑھو. نماز سے بہتر جو ہے کوئی عبادت نہیں ہے. ایک واقعہ عرض کر دوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی، تمام جنت میں جتنی بھی عورتیں ہوں تمام کی جو ہے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے سر کو جو ہے وہ سجدے میں رکھ دیتی تھی. کب؟ عشاء کے بعد. ہم لوگ نماز پڑھتے تو 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے بعد ہماری نماز ختم ہے. کچھ لوگ فرض پڑھ کے چلے جاتے، کچھ لوگ جو سنت نفل پڑھ کے جو ہے 15 منٹ میں جو ہماری نماز ختم ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے آپ کو معلوم کہ جب نماز عشاء ختم ہو جاتی ہے، رمضان کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، شب قدر کی نہیں بتا رہا ہوں، شب معراج کی نہیں بتا رہا ہوں، شب قدر اور شب برات کی نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ عام دنوں کی میں بات بتا رہا ہوں. حضرت فاطمہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتی تو اپنے سر کو جو ہے سجدے کی جگہ جو ہے رکھ دیتی مصلی پر اور رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ہم نماز پڑھیں گے تو 3 مرتبہ جو ہے سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. ابھی جو ہے عبادت کا شوق ہے کسی کو، وہ 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے. اور حضرت فاطمہ جب سر جو ہے رکھ دیتی ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 1-2 مرتبہ نہیں، جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے صبح کی اذان نہیں دیتے اس وقت تک حضرت فاطمہ جو ہے اپنے سر کو سجدے میں رکھی ہوتی. صبح کی نماز تک، کبھی تہجد تک، کبھی اذان تک جو ہے سر کو سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. جب رات ختم ہوتی تو حضرت فاطمہ جو ہے مصلی سے سر کو اٹھاتی، رب کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی کہ پروردگار تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، اگر تو اور بڑی رات بناتا تیرے مصطفیٰ کی بیٹی دل کھول کر اور سجدہ کرتا. کیسی فاطمہ ہے، کیسی بیٹی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس طرح سے عبادت کرتی تھی، پھر پورا رات جو ہے کیا کرتی تھی، اللہ کی عبادت میں گزارا کرتی تھی. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. آج ہماری عورتیں کیا کر رہی ہے، یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم حضرت فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ایسے جنت میں جاتے بھائی ہم لوگ کیا حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے، سرکار کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے. یقیناً جو ہے آپ سرکار کے ساتھ جو ہے جنت میں جائیں گے. ہماری ماں بہن حضرت فاطمہ کے ساتھ وہ جنت میں جائے گی. کب جائے گی؟ جب حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارے گی. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ پوری رات جو ہے نماز پڑھتی تھی، آپ لوگ بھی نماز پڑھو. میں یہ نہیں بول رہا ہوں، کوئی زمین کا کوئی عالم دین نہیں بولتا کہ پوری رات جو ہے آپ عبادت کرو، پوری رات جو آپ نمازیں پڑھو. نہیں بھائی، 5 وقت کی نماز پڑھو. صبح میں 10 منٹ وقت کاٹو، دوپہر میں 10 منٹ وقت کاٹو، تو عصر میں 10 منٹ. اس کے بعد جب پورا اگر 5 وقت کی نماز کا اگر وقت اگر آپ جوڑیں گے 1 گھنٹہ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں 5 نمازیں ختم ہو جاتی. اگر ہماری ماں بہن حضرت فاطمہ کے ساتھ اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو ٹھیک جو ہے عبادت فاطمہ کی طرح نہیں کر بھی نہیں سکتی. کوئی زمین پر جو ہے حضرت فاطمہ کی طرح عبادت پر کم سے کم جو ہے نمازیں ادا کر سکتی ہے، 5 نمازیں جو پڑھ سکتی ہے، اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے کو بھیج سکتی ہے، اپنے بچوں کو جو ہے نماز کو بھیج سکتی ہے. اتنا بھی نہیں کر سکتے پھر ماں باپ. اور یاد رکھیں کہ آپ خود نماز پڑھ کے جنت میں چلے جاتی، یہ بات اپنے ذہن سے کاٹ دو، دل و دماغ سے. آپ نماز پڑھیں گے صرف جنت میں چلے جائیں گے، نہیں. اگر تمہارے بچے اگر نماز نہیں پڑھ رہی، تمہارے بچوں کے تعلق سے بھی جو ہے آپ کو قبر میں اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بتا کہ تیرے بچے نماز کیوں نہیں پڑھے. کیا آپ یہ بولتے ہیں کہ میرے بچے کہاں تو جانتے میں پڑھا نہیں، تمہیں پڑھے کہ تمہارے بچے بھی نماز پڑھنا ہے. مسجد کے امام سے نہیں پوچھ سے. یاد رکھیں، کئی کو جو ہے محلے کے ان کے جو ہے بچے نماز نہیں پڑھے، مجھے نہیں پوچھ سے، موزن کو نہیں پوچھ سے، مسجد کے سیکریٹری صدر و اراکین کو نہیں پوچھ سے. جو پیدا کیے ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. ہم نے جو ہے مصلی پر کھڑے ہو کر ہم لوگ جو ہے جو نصیحت کرنا ہے وہ نصیحت آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں گھر سے اٹھا کر مسجد کو بھیجنا ہے ماں باپ کا کام ہے. کب جاتی بچے آپ خود نماز پڑھیں گے تو جب آپ کے بچے نماز پڑھیں گے. آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے. یاد رکھیں، آج کل تو معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ 15 سال کا بچہ ہے، 18 سال کا بچہ ہے، 20 سال کی عمر جو ہے اس سے بھی کم عمر ہے، وہ بچہ جو ہے سگریٹ پہ راج کر، بیڑا پہ راج کر، یہاں تک بھی دارو مار رہا ہو بچہ. میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی عمر 15 سال بھی نہیں ہے، 16 سال بھی نہیں ہے، تو بیٹھ کے جو ہے باٹل رکھ لے کو، اچار رکھ لے کو، کیا پکڑا کی کڑا سوپ رکھ لے کو، جو ہے ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے پی رہا. مسلمان کا بچہ ہے وہ، میں ہندو کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کی عمر جو 15 سے 16 سال ہے. کیا ماں باپ کو نہیں معلوم کیا بھائی انہوں پی رہا سو کیا ایک ہی بار پی کو چلے جاتا ہے، پوری زندگی کبھی نہیں پیتا انہیں. 8 دن میں 2-3 مرتبہ تو پیتا رہتا، گھر میں آیا تو ڈلے تو آتا، نہیں تو بات کو آتی ماں باپ. کیا ماں باپ پتا بھی نہیں پوچھ سکتے؟ ایسے خراب ہمارے بچے کیوں خراب ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کی عبادت سے ہم دور ہو چکے ہیں. اگر اللہ کی عبادت کرتا، اگر وہ نماز پڑھتا تو خود بخود جو ہے تمام برائیاں جو اس سے ختم ہو جاتی. کبھی وہ برائی کی طرف نہیں جاتا، کبھی وہ شراب نہیں پیتا، کبھی وہ حرام نہیں کرتا، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جو سگریٹ بیڑی نہیں پھونکتا، کبھی جو گٹکا نہیں کھاتا. یہ کب ہو رہی ہے؟
ہم نماز کو چھوڑی تو اللہ کی عبادت جو ہے کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا ہم لوگ جب جا کر یہ سور کامہ ہوتے ہیں. آپ جا کر نماز پڑھیں. اب دیکھیں گے قرآن میں اللہ بول رہا کیا بول رہا معلوم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو قرآن میں اللہ بول رہا کہ بے شک نماز تمام بری باتوں سے بے حیائی کاموں سے روک دیتی ہے. اب کوئی قرآن کا انکار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کوئی قرآن کا. اب سچے دل سے جو ہے نبی کے سنت کے مطابق اگر آپ نماز پڑھیں دیکھو کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو قبول نہیں کرتا. اب گھر میں اگر برکت نہیں ہے تو نماز فجر ادا کر کے آپ جا کر اپنے دکان کو کھولو. جب دیکھو اللہ تعالیٰ کی دکان میں کیسے جو ہے برکتوں کو نازل نہیں فرماتا. نماز ظہر پڑھو. اب جا کر جو اپنے گھر میں جا کر دسترخوان بچھا کر کھانا سامنے رکھ کر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جو آپ دوپہر میں کھانا کھاؤ نماز پڑھ کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو آپ کے جسم میں جو برکتیں نہیں عطا فرماتا. اب نماز عصر پڑھو. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے جسم میں کیسے جو طاقت و قوت نہیں عطا فرماتا. نماز مغرب پڑھو, نماز عشاء پڑھو تو آپ کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نور کو پیدا فرما دیتا ہے. کوئی شخص اگر کوئی بھی آدمی آپ کو دیکھے تو خود بخود اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے بات نکلتی ہے یہ نماز ہی ہے, یہ نماز پڑھنے والا ہے, یہ بھی مسجد کو جا کر آیا ہے. یہ کب ہوتا جب ہم نمازیں پڑھے تو تمام جو ہے برکتیں, اس کے بعد جو تمام آفتیں دور ہونا, اس کے بعد جو ہے جسم میں جو ہے طاقت آنا, نگاہوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے روشنی کو جو پیدا کر دیتا ہے, تمام برائیوں کو دور کر دیتا. سب کب ہوتی جب اللہ کی عبادت کریں گے. جتنے یہاں پر ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ہے شب بارات کو آتی, شب معراج کو آتی, شب قدر کو آتی, اور جمعہ میں جو کچھ لوگ آتی جو ہے کچھ لوگ جو ہے نہیں آتی. کیا بھائی نماز کا شب قدر کچھ پڑھنا ہم لوگوں کا, شب بارات کچھ پڑھنا, کیا اس کے بعد شب معراج کو ہم لوگوں نماز پڑھنا, کیا جمعہ سے جمعہ ہوتا ہے ہم لوگوں نماز پڑھنا؟ نہیں بھائی, 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے. جس طرح سے میرے اوپر جو ہے 5 نمازیں فرض ہے, میں تو امام چھوڑ دو, مگر میرے اوپر بھی جو ہے کیا ہے نمازیں فرض ہے. موزن کے اوپر نمازیں جو ہے فرض ہے. مسجد کے سیکرٹری صدر اور اراکین کے اوپر بھی نماز فرض ہے. آپ لوگوں نوجوان بچے 15 سال 14 سال 18 سال 20 سال ہے, آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے, یاد رکھیں. مگر ہم لوگ جو ہے مسجد کی طرف آنے کا جو ہم لوگ جو بھول چکے ہیں. کہیں ایسے بھی جو ہے لوگ ہیں کہ پرانی مسجد دیکھے رہتے ہیں اور بھن کو جو ہے سال ہو گیا چھت ڈال کر. ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں چھت ڈالنے سے بھی معلوم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی مسجد گئے, اس میں تو معلوم کہاں سے ہوتا ہے. روزانہ آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں مسجد جو علی شان بنے. کوئی بول رہے کہ مسجد میں ہو کیا, ہم تعجب ہوتے ہم لوگ کبھی مسجد کو جو آنے کے ہم تیار نہیں ہیں. بولے تو کچھ لوگ بولتے ہیں دل کی نماز پڑھ لو. کون سی نماز ہے دل کی نماز؟ بولو کہ اللہ کے رسول پڑھے تھے دل کی نماز. ایک حدیث لا کر پیش کرو کہ اگر اللہ کے نبی نے جو دل کی نماز پڑھی ہے. اب دل کی نماز تمہیں پڑھنی ہے تو وضو کہاں سے کریں؟ دل میں کر لیں آپ لوگ, غسل کہاں سے کریں؟ اللہ کے نبی پوری زندگی میں کبھی دل کی نماز نہیں پڑھے. کیا صحابہ پڑھے؟ نہیں پڑھے. کیا حضور سیدنا پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی پڑھے؟ نہیں پڑھے. خواجہ غریب نواز پڑھے؟ نہیں پڑھے. نہ کوئی صحابی, نہ کوئی جو ہے عاشق رسول, نہ کوئی جو ہے ولی, چاہے اللہ کے نبی بھی ہو, کبھی دل کی نماز پڑھے ہی نہیں. ہم لوگ کوئی حدیث کی کتاب میں قرآن میں بھی نہیں کہ تمہیں دل کی نماز پڑھو. تو نماز کے لیے کیا ہے کہ سجدے کا جو ہے پاک ہونا ضروری, جگہ کا ہونا ضروری. اس کے بعد جو ہے وضو کر لینا, مسجد میں آنا, جگہ ہاتھ رکھنا, اس کے بعد گھڑیے رکھنا, پیشانی رکھنا, یہ تمام کرے روز نماز ہونے کا. کیا تو دل کی نماز پڑھنے کہاں سے بولی تھی؟ ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پھوکتے پھوکتے جو ہے دل کی نماز پڑھ لیتے. کیا نماز ہے کہ کہیں پر بیٹھ کے تو زور کی نماز پڑھ لیتے. یہ تمام جو ہے بے وقوفی باتیں ہیں. نماز کو نہیں آنے کے بہانے ہیں. یہ میں دل کی نماز پڑھ لے رہا ہوں, میں گھر میں پڑھ لے رہا ہوں. گھر میں بھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے مردوں کے لیے. مسجد میں جہاں اگر جو پڑھنے کا حکم ہے, گھر میں نہیں. گھر میں کب پڑھنا؟ اب اتنے مجبور ہو گئے آپ مسجد کو نہیں آ سکتے, تو ایسے وقت میں جو آپ جو ہے گھر میں پڑھنے کا